رہی ہے. اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس سے انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے. دیکھیے بد نظری عام ہے, بے نمازی پن عام ہے, زنا کے اڈے عام ہے, شراب کے اڈوں پر بھیڑ ہے, جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے, عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے, بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے, یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں. شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے. شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سد باب کیسے کیا جائے, گناہوں سے کیسے روکا جائے, گناہوں پہ بن کیسے باندھا جائے. تو یاد رکھنا جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں, اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر, انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے, اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے, اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے. یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا, جب آمنہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے. اللہ اکبر وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا, وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا, جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا, ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے. وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت, اللہ کا خوف. اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا. پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے, خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ اکبر میری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی. لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں, اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں, خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں, اپنی کمزوری تو دیکھو. ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. وہ پیاس کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی. تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے, جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی, اس وقت ہمارا کیا بنے گا, اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا. یاد رکھنا اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی. اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے, مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے, مالک کو مولا نے فرمایا ہے, مالک کے حبیب نے فرمایا ہے, غیب دا نبی نے فرمایا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے, اس ذات نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی
بلکہ ان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول فرما رہے ہیں، وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں، وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سیلفسٹ ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض، اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ۔ لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی، یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی۔ کتنی بھولی ہے میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے، اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے اللہ اللہ جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آئے عاشقان رسول ابھی یہاں اگر کوئی مقرر